ٹوپی والے بھائی بڑے خوش ہو گئے, ان کو باری دی. تو یہ کیونکہ نام اپنے نہیں لکھتے نا, ہم ان کو اس طرح بلانا پڑتا ہے ٹوپی والے بھائی. اگر یہ نام اپنا وہ انٹر کرتا ہے نا فارم بھرتے وقت کہ بھائی جو آدمی کال کر رہا ہے وہ اس کا نام کیا, تو ہمیں وہ اس طرح نہیں بلانا پڑتا ان کو. السلام علیکم میرے بھائی میرے عزیز, کیسے ہیں استاد محترم, خیریت سے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ ملتان سے. واہ جی واہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وہ ہمارے ممتاز نقوی صاحب آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں, ان سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کی کبھی؟ نہیں. او یار, وہ تو آپ کا اپنا آدمی ہے, ان سے کبھی آپ پیار کریں نا. ممتاز نقوی. ہاں, پولیس والا, میں نہیں نام جانتے؟ نام پہلی دفعہ سنا. ہاں, وہ تب کسی تانے میں ہمارا دوست ہے, وہ ادھر ملازم ہے. میں شریف آدمی ہوں, میرا کوئی ملاقات ہوئی تو ان کو بھائی وہی چائے پانی پلا دیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. حاضر. حکم کریں گے بھائی صاحب, کیا حکم ہے آپ کا؟ بس آپ کو دیکھنا تھا ایک تو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو سلامتی دے. میں پچھلے 10-15 دن سے آپ کا نام سنا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہوں, بڑے مسلسل دیکھ رہا ہوں. جی سر. دراصل عرض یہ ہے کہ تحقیق کی نظر سے آپ کو فون کیا ہے. مجھے سمجھ, آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا, مجھے سمجھ نہیں آئی. تحقیق کی نظریے سے آپ کو کوئی نہیں ہے. تحقیق کے نظریے سے کیا ہے؟ آپ کو فون کیا ہے. اچھی بات ہے, مہربانی فرمایا آپ نے, حکم کریں. عرض یہ ہے کہ میرا نام ہے مقصود احمد. جی مقصود بھائی, آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی, کیا کہنا چاہ رہے ہیں مقصود؟ سوال کوئی ہے ہم سے؟ جی سوال ہے ایک چھوٹا سا. سوال کیا ہے بھائی, وہ بولیں. یہ ہے کہ آپ کے عقائد ہی دفعہ سنے ہیں زندگی میں, شیعہ کے اس طرح کے بھی عقائد ہوتے ہیں. جی سر. ہمارے ذہن میں تو بالکل ہے شیعیت, آپ سنا رہے ہیں مجھے. تو عرض یہ ہے کہ عقیدہ تو سمجھ میں آ گیا, لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ بدعات اور شرک کے معاملے میں واضح نہیں ہیں. خدا لعنت کرے اس پہ جو مشرک ہے, خدا لعنت کرے اس کو جو بدعات کا اتباع کرے. مزید بولیں. تو بدعت کی تعریف اور شرک کی تعریف کر دیں. شرک یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کو اللہ سمجھیں یا اللہ کو کسی اور جیسے سمجھیں, ٹھیک ہے نا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ خدا بنائیں, چھوٹا خدا یا جیسا بھی بنا دیں, اس کی پوجا کریں, یا اللہ تعالیٰ کو آپ دوسروں جیسا بنا دیں, مخلوق جیسا سمجھیں, یہ شرک ہے. اوکے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے. بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ ہے کوئی چیز جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے, آپ کہہ دیں یہ دین کا جز ہے. اس کو مثلا کوئی نماز کوئی چیز میں اپنے سے بھی بنا دوں آپ کے لیے, میں بھی آپ سے کہہ دوں کہ بھئی آپ جو ہے ہر رات کو 10 رکعت نماز اس وقت پڑھو, یہ جو ہے سنت ہے یا یہ دین کا حصہ ہے, یہ جو ہے بدعت ہے. ٹھیک ہے نا. جو چیز حلال حرام میں جو چیز باتیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ اطہار علیہ السلام نے بتائی ہیں وہ دین ہے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس میں زیادہ کریں یا کم کریں, یہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو مباح کام ہیں ان کے کرنے پر پابندی ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا. ابھی آپ جو ہے انٹرنیٹ پہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کی کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے, لیکن یہ حرام بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی منع بھی نہیں ہے. ہم تو یہ تو نہیں کہتے کہ یہ سنت ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ روزانہ 1 گھنٹے اگر چیٹ کریں یہ سنت ہے. اگر یہ کہتے ہیں تو یہ حرام ہے, یہ بدعت ہے. لیکن اگر آپ انٹرنیٹ پہ کسی دوست سے بات کرنا چاہتے ہیں یہ بالکل ایک مباح چیز ہے, حرام نہیں ہے, حلال ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اوکے. نہیں اوکے, نہیں جلدی تو نہیں ہوئی. اوکے سر.
آپ کو ہمارا جواب نہیں نہیں پسند. اوکے عرض جی فرمائیں نہیں فرمائیں. جواب پسند. عرض یہ کہ میں اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہوں، ہم، ٹھیک ہے نا. ہمارے نزدیک آپ کے مثلا آدھا دین تو مجھے سمجھ آ گیا، لیکن یہ دیکھیں نا آپ بدعات، جیسے اب 10 محرم کے جلوس کے لیے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ یہ کریں تو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ماتم کریں تو اتنا ثواب ملے گا، 10 محرم کو پانی لگائیں تو یہ ثواب ملے گا. اب یہ تو سنتوں احادیث میں اور حضور پاک کیوں صلی اللہ نہیں علیہ ہے؟ وسلم سے ثابت کتنے نہیں ہے. احادیث ہیں، کتنے احادیث ہیں. آپ کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس بہت احادیث ہیں بتائیں. کہ 10 محرم کو ماتم کریں، عزاداری کریں. اور ہمارے پاس بہت سارے احادیث ہے کہ کسی کو پانی پلانا، چاہے وہ کافر ہو، حیوان ہو، اس کی بڑی ثواب ہے. اوکے بہت سارے رہنمائی احادیث روایت، فرمائیں، بہت سارے احادیث ہیں بھائی. تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. اچھی بات ہے بھائی. کیا بھائی، اگر آپ اس میں جائیں نا، میرے اسی چینل پہ آپ محرم سے پہلے جو میرے اسپیچز ہیں وہاں پہ یہ پورا پلے لسٹ ہے کربلا پر، امام حسین علیہ السلام کے عزاداری پر، ٹھیک ہے نا. اس میں دیکھیں بہت سارے میں نے روایت نقل کی ہے نا. پانی پلانا جو، اب مجھے تعجب ہے کہ آپ کہتے ہیں پانی پلانے پہ آپ کوئی وہ حدیث دکھائیں. آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پانی پلانا جو ہے یہ جو ہے اس میں حدیث نہیں ہو سکتی؟ ہاں ہاں. نہیں اسپیسیفک 10 محرم کو پانی پلانے سے اتنا ثواب. نہیں، ہم نہیں کہتے کہ صرف 10 محرم کو، ہم نہیں کہتے صرف 10 محرم کو پانی پلانا ثواب ہے. پانی پلانا ہمیشہ ثواب ہے، لیکن 10 محرم کو وہاں پہ جلسہ و جلوس ہوتا ہے نا، اگر کوئی ہوگا تو آپ پانی پلائیں گے نا. جی ہاں، ویسے ہی تو پانی تو نہیں پلا سکتے. ابھی کوئی شخص ہے ہی نہیں، آپ کس جی کو پانی پلائیں گے؟ اوکے بھائی، ٹھیک ہے نا بھائی. نہیں اوکے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم نہیں کہتے بھائی، ہم نہیں کہتے کہ صرف 10 محرم کو پانی پلانا ثواب ہے. ہمیشہ پانی پلانا ثواب ہے. اور پانی نہ صرف پانی پلانا ثواب ہے، اہل بیت علیہ السلام کی مجالس کی خدمت کرنا اس کی بڑی ثواب ہے، بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے نا. وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں مدد کرنا، اس کا بڑا ثواب ہے، اللہ نے حکم دیا ہے. یہ ماتم کرنا اور اہل بیت علیہ السلام کے غم میں رونا، نڈال ہو جانا، ماتم کرنا، اس کے اتنا ثواب ہے. میں نے اسلام میں، دیکھو میرے محترم ناظرین، میں نے جتنی باتیں پڑھی ہیں نا، اللہ جانتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے غم میں آنسو بہانا، اہل بیت علیہ السلام کے غم میں ماتم کرنا، جتنا ثواب اس کا ہے، بہت کم عمل ہے اسلام میں کہ اس کا اتنا ثواب ہو، بہت ہی کم ہے. یعنی اتنی فضیلت ہے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث، اس کے ثواب کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. اور اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پہ ایمان لانا، ان کی نصرت کرنا، اس کا اتنا ثواب ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو جب ہم مجلس میں جاتے ہیں، وہاں مجلس کی خدمت کرتے ہیں، تو دیکھیں اس میں اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کا احیاء ہے، دین کا احیاء ہے، بر و تقوی میں تعاون ہے، مدد کرنا، یہ سب اس کا ثواب اس میں آ جاتا ہے. اگر اس میں ہم کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، وہاں پر شربت پلاتے ہیں، تو کسی مومن کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، اس کا اتنا ثواب ہے احادیث میں، اس کی بے نہایت زیادہ. اچھا، تو اسی طرح اگر بالخصوص وہ اس مقام پر ہو کہ وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی دین کا احیاء ہو رہا ہے، تو اس کا ثواب تو اور بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس میں مثلا مومن کی نصرت کرنا، مومن کی خدمت کرنا، اس میں ثواب ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں، لازمی بات ہے. جب اس میں ثواب اور فضائل کا اجتماع ہو جاتا ہے، تو اس میں ثواب کا بھی اجتماع ہو جاتا ہے. بہرحال یہ لمبی بحث ہے. جی میں ندیم ارشد بات کر رہا ہوں. ندیم ارشد، پاکستان سے ہوں، دبئی میں جاب کرتا ہوں. جی سر. اچھی بات ہے بھائی. جی سر سر، کیا حکم ہے؟ میں آپ کو استاد مانتا ہوں اور بہت آپ کی عزت کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو بہت عزت دے، کامیابی دے. میں آپ کا خادم. سر آپ سے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں میں. ابھی کیا دین ہے آپ کا؟ کلمہ سے پہلے آپ کا کیا دین تھا؟ میں سر اہل سنت کا تھا، تو ہمیں شروع سے یہ بتایا جاتا تھا کہ جی حضرت عمر جو ہیں ایسے تھے، مطلب کوئی بڑھیا تھی، وہ گھر میں بھوکی تھی، تو ان کو جب انہوں نے حضرت بی بی پاک دامن کا حق عطا نہیں کیا، تو ہمیں ایسے جھوٹے قصے بتائے گئے. تو میں ابھی حق پہ آنا چاہتا ہوں. عمر صاحب ایسے نہیں تھے، ویسے تھے، یاد رکھیں، ایسے نہیں تھے، ویسے جی تھے. صحیح ہے. ہاں بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان واشہد ان
محمدا عبده ورسوله محمدا عبده ورسوله واشهد ان عليا واشهد ان عليا امير المؤمنين امير المؤمنين وامام المتقين امام المتقين وصي رسول الله وسيع رسول الله وخليفته بلا فصل بخليفة بلا فصل واشهد ان فاطمه الزهراء واشهد ان فاطمة الزهراء سيده نساء العالمين سيد نساء نساء. العالمين واشهد ان الحسن والحسين واشهد ان حسن الحسين الحسن والحسين الحسن والحسين وعلي ابن الحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى بن جعفر موسى ابن جعفر ابن جعفر موسى وعلي ابن جعفر وعلي ابن وعلي موسى ابن وعلي موسى ابن موسى ومحمد ابن علي علي موسى ومحمد ابن ومحمد علي ابن علي وعلي ابن ومحمد محمد ابن علي وعلي وعلي ابن محمد اوكي والحسن ابن علي والحسن ابن علي والإمام المهدي والإمام المهدي ابن الحسن ابن الحسن أئمة الهدى ابنة الهدى لا ابنة الهدى أئمة الهدى وحجج الله وجل سوري سر حجاج الله وحجاج الله وخلفاء وخلفاء الله الله وأوصياء وأوصياء رسول الله رسول اللہ. آج سے میں 14 معصومین علیہم السلام کا آج سے میں 14 معصوم علیہ السلام پر علیہم السلام کا علیہ السلام کا اور 12 اماموں کا اور 12 اماموں کا غلام ابن غلاموں غلام ابن غلاموں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. میں دشمن پہ لعنت بھیجتا ہوں. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قاتلین پہ لعنت بھیجتا ہوں. حضرت فاطمہ علیہ السلام کے قاتلینوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. خدا آپ کو جزائے خیر دے. اللہ قبول فرمائے. خدا حافظ آپ.